اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک عربی آیا اور عرض کرنے لگا، اے ورثہ علم علی، میرے دل میں ایک عرصے سے سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا ہے؟ تمہارے ذہن میں کون سا سوال ہے؟ عرض کرنے لگا، ایک عرصے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں میں ہی کیوں رہتے ہیں؟ وہ کیوں آبادی کے قریب نہیں رہتے؟ الو کیوں ہمارے لیے مانوس ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی آہ بھری اور فرمایا، یہ پرندہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جدہ امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہے، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے نواسۂ رسول، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے الو کو کہا کہ اے پرندے، یہاں میدان کربلا جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ تم یہ واقعہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت پریشان ہو گیا۔ پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کی بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیسا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا، کس طرح سے انہوں نے حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو اذیتیں دی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دلوں میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسانوں سے دور کر لیا، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو مانوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کے چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کو کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی آفت آ گھیرے گی۔ ہمارے دوستوں، الو کو مانوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس لیے دوستوں آپ اس جالہانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے، بھارن الو اور ٹریو الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے لیے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنوؤں میں ہی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے بھی الو بول دیتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے۔ الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر ارد گرد گھما کر اپنی نظروں کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ الو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے دوستوں، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو مانوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت کا تصور کیا جاتا ہے۔ کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی مانوس ہے۔ چین والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور بری آواز کو مانوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہے، بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پروں کو حساب کتاب کی بہنی کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔